أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، مال کی جمع ہے اموال، اموالہم کا مطلب ہے اپنا مال، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، تلاش کرنا، تو تلاش کرتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، وتثبیتا من انفسہم، اور یقین اور ثبات اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، تثبیتاً کا مطلب ہے ثابت رکھتے ہوئے، من انفسہم اپنے آپ کو، یعنی اپنے نفس کو، اپنے دلوں کو، کمثل جنت، ان کی مثال، جنہ کہتے ہیں باغ کو، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، باغ کی مانند ہے، بربوۃ جو اونچی جگہ پر ہو، بلندی پر ہو، اصابہ وابل پہنچے اس کو، وابل بارش، وابل کہتے ہیں تیز بارش کو، اصابہ پہنچے اس کو، اس پر پڑے، وابل تیز بارش، فآتت اکلہا ضعفین، فآتت تو وہ لائے، اکلہا اپنا پھل، فآتت اکلہا تو دیا اس نے اپنا پھل، ضعفین دو گنا، ضعفین کا مطلب کیا ہے؟ دو گنا، فإن لم يصبها وابل، اور اگر نہ پڑے اس پر، فإن لم تو اگر نہ، یصب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، یعنی یہ ہے کہ بارش وہاں پر نہ پہنچے، نہ پڑے اس پر، یعنی اس باغ پر، وابل تیز بارش، فطل تو پھر شبنم، تو پھر شبنم ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باغ کی مثال کو بیان کیا ہے جو اونچائی پر ہے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے خرچ کرنے والوں کی مثال ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور احسان پہنچاتے ہیں، یا ریاکاری کے لیے اللہ کے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس سے پہلے والی آیت میں کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، اس شخص کی طرح کہ جو اپنے مال کو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو ثابت رکھتے ہوئے، ثابت قدمی کے ساتھ، یہ جانتے ہوئے کہ اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اس پر ان کو یقین ہے، اور اپنے نفس میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے راستے میں
مال کو خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل جنت، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنی جانوں کو یا اپنے دلوں کو ثابت کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ کمثل جنت، ایک باغ کی طرح ان کی مثال ہے۔ بربوۃ، وہ باغ کہاں پر ہے؟ اونچی جگہ پر، بلندی پر وہ باغ ہے، اونچی جگہ پر باغ ہے۔ اصابہ وابل، تو وہاں پر تیز بارش آتی ہے۔ جب تیز بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ دگنا پھل دے گا۔ اب باغ ہے اور باغ بھی اونچی جگہ پر ہے، اور اونچی جگہ پر آپ جانتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہاں پر جب تیز بارش ہوگی تو زمین بڑی اچھی زمین ہے، اور اس باغ پر جب یہ بارش پڑے گی تو اس کا پھل کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا، دو گنا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر وہاں پر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کا محل وقوع ایسی جگہ پر ہے، باغ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ بلندی پر ہے، اور وہاں پر شبنم کا پڑنا یہ بھی کافی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ مثال ہے اس شخص کی یا ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، ریاکار نہیں ہے۔ ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ ان کے دل میں اطمینان ہے کہ یہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو اس پر وہ پشیمان نہیں ہیں، یا ان کے دل میں کوئی گھٹن نہیں ہے، ان کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وافر اجر کی انہیں امید ہے کہ اجر بھی ملے گا، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ان کا عمل یہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو دل کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے، نہ بعد میں کوئی پشیمانی ہوتی ہے۔ تو ان کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ اس باغ کی سی ہے کہ جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے گا۔ اگر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے کیا ہوگا؟ دگنا پھل دے گا، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی رہے گی۔ تو یہی حالت مومن کے عمل کی ہے۔ جو مومن ہے اس کے عمل کی مثال یہ ہے کہ اس کا عمل کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ مال خرچ کرتا ہے، جیسے تیز بارش ہے، تب بھی اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور اگر کم مال خرچ کرتا ہے، یعنی بارش، اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر تیز بارش نہیں تو شبنم ہی کافی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تھوڑا عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول، اور اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، ریاکاری نہیں ہے، دل سے کر رہا ہے، دل کے اطمینان کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے، تو اس کا یہ تھوڑا مال خرچ کرنا بھی کافی ہے۔ تو اگر زیادہ کرے گا تو اس کا بدلہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مومن کے عمل کی، اور وہ مومن لوگ جو ریاکار نہیں ہیں تو ان کا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ تو زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور تلن کے مراد کے کچھ شبنم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا مال خرچ کرنا۔ تو تھوڑا خرچ کرے یا زیادہ خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر لازمی عطا کریں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور اس یقین کے ساتھ خرچ کیا جائے کہ اس کا وافر بدلہ اسے ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہتر اجر عطا کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلص مومن ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کو بیان کیا ہے۔ اس سے بعد والی آیت دیکھیے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون अयवद्दु अहदुकुम क्या पसंद करता है अहदुकुम तुम में से कोई एक क्या पसंद करता है अन तकून लहू ये कि हो उसके लिए जन्नतुन एक बाग मिन नखीलिन खजूरों का व अनाबिन और अंगूरों का इनब की जमा क्या है आनाब तो अंगूर का बाग हो उसका बाग हो जिसमें खजूर भी हो और अंगूर भी हो तजरी बहती हूँ मिन तहतिहा उसके नीचे से अलहनहार नहरें बाग खजूर और अंगूर का और उसके नीचे से नहरें बहती लहू फीहा उसके लिए हो उसमें यानी उस बाग में मिन कुल्ल समराती हर तरह के फल हर किस्म के फल वहां पर उसको मयसर हों व असाबहुल किबारू और पहुंचे उसको बुढ़ापा और वो खुद उसकी हालत ये हो कि वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया उस पर बुढ़ापा आ गया है वलहू और उसके लिए या उसकी जुर्रियतुन बच्चे हों ज़ुअफ़ाउ कमजोर बहुत कमजोर इन छोटे बच्चे हैं बहुत कमजोर हैं खुद बुढ़ापे को पहुंच गया फ़असाबहा इसारुन तो तब उस पर पड़ा पहुंचा इसारुन एक बगोला यानी इसार का मतलब क्या है कि बाग में ऐसा कोई तूफान आ गया कि उसकी वजह से उसके बाग के खत्म होने का खतरा है फी ही नारुन उसमें आग है फहतरकत तो उसने जला दिया उसने उसके बाग को जला दिया जल गया उसका बाग कदालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला लकुमुल आयाती तुम्हारे लिए आयात को लअल्लकुम ततफक्करून ताकि तुम गौर व फिक्र करो तो अब इसमें एक बुरी मिसाल बयान की गई बाग को आग लग जाने की कि रियाकारी करने वालों के लिए अमाल के ज़ाया होने की मिसाल है जो रियाकार हैं उनके अमाल किस तरह से ज़ाया हो जाते हैं अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल बयान की है कि क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि उसका बाग हो और बुढ़ापे में बाग जलने पर ना खुद उसमें इतनी ताकत है कि बाग को वो दोबारा लगा सके और ना ही उसकी औलाद इस काबिल है कि उसकी मदद कर सके तो इसी तरह मुनाफिक सदका और खैरात करता है मगर रियाकारी से काम लेता है तो क़यामत के दिन क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा मोहताजगी का वक़्त होगा, एहतियाज का वक़्त होगा, तो उसका सवाब ज़ाया हो जाएगा, उसका सवाब ज़ाया हो जाएगा। तो उस वक़्त सवाब हासिल करने के लिए दोबारा नेकी करने का वक़्त भी नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की कि अब दोबारा नेकी करने का वक़्त भी नहीं है। बुढ़ापे की उम्र में जब पहुंच गया बंदा और उसके बाग पर तूफान आया आग की वजह से सारा बाग जल गया तो अब खुद भी इस हालत में है कि दोबारा से बाग नहीं लगा सकता कमजोर है और औलाद अगर जवान होती तो वो मदद करती लेकिन औलाद क्या है वाला हुर्रियतुन ज़ुअफ़ा वो भी कमजोर है तो अब वो कुछ नहीं कर सकेगा तो इसी तरह जो रियाकार इंसान है उस अपने माल को खर्च करता रहा और माल को खर्च करके उसने माल अपना खर्च किया लेकिन अब क्या है कि उसका वो अमल ज़ाया हो गया। जैसे बाग को आग लगी ख़त्म हो गया, ऐसे ही उसका वो अमल क्योंकि उसमें रियाकारी थी, तो वो अमल उसका ज़ाया हो गया। और अब उसके पास वक़्त ये आन पहुँचा है, क़यामत आ चुकी है कि अब दोबारा उसको अमल करने का टाइम भी नहीं मिल रहा, क्योंकि अमाल का वक़्त ख़त्म हो गया। मौत के बाद तो अमल नहीं है। तो फरमाया ऐसे ही रियाकार की मिसाल है, जो रियाकारी करता रहता है और माल को खर्च करता है, तो उसके अमाल ऐसे ही ज़ाया हो जाएँगे, जिस तरह कोई शख्स बुढ़ापे की उम्र में उसका बाग जलकर राख हो जाए, वो खुद भी कमज़ोर है, उसकी औलाद भी कमज़ोर है, दोबारा से अपना वो बाग लगा सकता है, ना ही अपने इस बाग को दोबारा से वो फलदार बना सकता है, सब कुछ ख़त्म हो गया और अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। इसी तरह जो रियाकार इंसान है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं, बल्कि दिखलावे के लिए माल खर्च करता है, तो माल खर्च करता है, कोई भी अमल करता है, तो ऐसे ही उसकी तमाम की तमाम नेकियां वो बर्बाद हो जाएंगी। ये इसकी एक तफसीर है।
اور دوسری تفسیر صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک تفسیر آئی ہے، اور وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مثال اس شخص کی ہے کہ جو عمر بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل جاتی ہے۔ عمر بھر کیا کرتا ہے؟ نیک عمل کرتا ہے، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ گیا آخر عمر میں، تو اس کی سیرت بدل جاتی ہے، اور وہ نیک عمل کرنے کے بجائے برے اعمال شروع کر دیتا ہے، برے اعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی پہلی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے۔ پہلے نیک کام کرتا رہا، بڑھاپے کی عمر میں آ کر برے کام کرنے شروع کر دیے، تو پہلی نیکیاں بھی اس کی برباد ہوگی، اور قیامت کے دن جو بہت تنگی کا وقت ہوگا، وہ نیکی اس کے کچھ کام نہ آئیں گی، اور اس نازک وقت میں اس کا عمل اس سے خیانت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان لوگوں کی نظر میں نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں جنتیوں سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بسا اوقات انسان برے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں دوزخیوں کے سے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اعمال کا دارمدار تو آخری وقت کے اعمال پر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دارمدار آخری وقت کے عمل پر ہے۔ اگر آخری وقت میں اس کے اعمال اچھے رہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص کافر ہے اور پوری زندگی اس نے گزار دی، بڑھاپے میں پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ہدایت مل گئی اور اس نے کلمہ کو پڑھ لیا، توحید کو اختیار کر لیا، تو اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے، تو وہ تو کامیاب ہو گیا نا۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے بہت نیکیاں کرتا رہا، اچھے اعمال کرتا رہا، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر اس نے برائیاں شروع کر دی، برے اعمال شروع کر دیے، تو اسی پر اس کی موت واقع ہوگی، تو اس کا خاتمہ چونکہ برے اعمال پر ہوا، تو وہ تو پھر ناکام ہو گیا، اور موت کا تو پتہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اسلام کی حالت میں موت کیسے آئے گی؟ کہ جب انسان ہمیشہ اسلام پر عمل کرتا رہے گا۔ تو موت سے پہلے اگر اچھے اعمال پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اعمال کا دارمدار خواتین پر ہے، آخری وقت کے اعمال پر ہے۔ تو یہ ریاکار انسان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک برا شخص ہے، اس کا باغ ہے، لیکن باغ جب اس پر طوفان آیا اور اس کا باغ جل گیا، تو اسے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ملا، اور اب دوبارہ وہ باغ بھی نہیں لگا سکتا، اولاد بھی اس کی کمزور ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص ریاکاری کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ویسے مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی تمام نیکیاں جس میں ریاکاری ہوگی، وہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جی، شاید ان آیات میں کوئی سوال تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ سبق نہیں ہوا، تو اس سے پہلے ہم نے سوال تیار کیے تھے، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، تو اگر ہیں تو ان کو شیئر کر دیا جائے اور آپ لوگ اس کا جواب دیں گے۔ جی، ترجمہ سنیے اگلی آیت کا۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ جی، سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ ربوہ کا معنی کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے کہ ربوہ کا معنی ہے بلندی، اور کچھ نے جواب دیا ہے کہ اس کا معنی ہے تیز بارش۔ تو تیز بارش والا جواب درست نہیں ہے، کچھ نے شبنم کہا ہے۔ تو ان میں سے درست جواب کیا ہے؟ پہلے والا آپشن درست تھا۔ ربوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، کہ وہ باغ ہے اور بلندی پر ہے، تیز بارش اس کا مطلب نہیں ہے۔ جی، باقی جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آخر میں دیے جائیں گے۔ تو یہ ترجمہ آپ دیکھ لیں۔
تو درست جواب کیا تھا؟ بلندی. یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، پاکیزہ جو تم کماتے ہو اس کو خرچ کرو. انفقو، تم خرچ کرو، من طیباتی، پاکیزہ میں سے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا، اور جو ہم نے نکالا، لَكُمْ، تمہارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے، جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ملاؤ، الخبیث، برے کو، منہ، اس میں سے، تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، اور نہیں ہو تم لینے والے، وَلَسْتُمْ، اور نہیں ہو تم بِآخِذِیہِ، اس کو لینے والے، إِلَّا، مگر، أَن تُغْمِضُوا، یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فیہ، اس میں. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی غنی، بے پرواہ ہے، حمید، خوبیوں والا ہے، تعریف والا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق، خرچ کرو طیبات سے، پاکیزہ سے، حلال کمائی اور پاکیزہ رزق میں سے خرچ کرنے کی تلقین ہے اس آیت میں. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں اخلاص ہو، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ لوگوں پہ احسان جتلانا نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو، اور تکلیف دینا نہ ہو. تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جائے گا، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. تو یہ ہم نے جان لیا کہ احسان جتلانے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے کسی پر خرچ کیا، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تب بھی صدقہ ضائع ہو جائے گا. اگر ریاکاری کی آپ نے، تو اس کی وہ بھی صدقہ کیا ہے، ضائع ہو جائے گا. اور اس کی مثال بھی ہم پڑھ چکے، مثال سے سمجھا دیا کہ جیسے بوڑھا آدمی، اس کے باغ کو آگ لگ جائے تو دوبارہ سے وہ باغ نہیں بنا سکتا کمزوری کی وجہ سے. ایسے ہی مال خرچ کرنے والا اگر ریاکار ہے تو اس کو پھر اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرط بیان کر دی کہ اخلاص بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ خرچ کیا جائے. جو پاکیزہ نہیں ہے وہ اگر خرچ کیا جائے گا تو قبول نہیں ہوگا. تو کیا فرمایا، انفقوا من طیبات، کہ پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور پھر مثالوں کے ساتھ وضاحت کر کے سمجھایا کہ صدقہ کے لیے قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ چیز کا عمدہ ہونا اور طیب ہونا ضروری ہے. انفقوا من طیبات، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، عمدہ، طیبات کا مطلب کیا ہوگا، عمدہ جو چیز ہے اور پاک چیز ہے، دونوں معنی ہیں، تو وہ اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کرنی ہے. تو یہ بھی قبولیت کے لیے شرط ہے. جی، تو پوچھا گیا تھا کہ اعمال کا دارمدار ڈیش پر ہے. اس کا جواب کیا تھا، آخری وقت کے اعمال پر ہے. تو تقریباً سب لوگوں کا جواب درست ہے. جزاکم اللہ خیرہ. تو پاکیزہ خرچ کرو، ما کسب، تم جو تم کماتے ہو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. تو انسان کے جو کمانے کے ذریعے ہیں وہ چار ذریعے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صنعت، یعنی وہ کوئی چیز ہے اس کو سیل کرتا ہے، تجارت ہے، یہ دوسرا ذریعہ ہے. اور تیسرا ذریعہ کیا ہے، زراعت ہے، زمین سے جو نکلتا ہے وہ ہے. اور چوتھا کیا ہے، ملازمت ہے. تو ان چار طریقوں سے انسان مال کماتا ہے. تو فرمایا ما کسب، تم جو بھی تم کماتے ہو تو اس میں سے کیا کرنا ہے، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے. طیبات، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے.
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے زمین سے نکالا ہے، تو جو زمین سے نکلتا ہے اس میں بھی عشر ہوتا ہے نا، اس میں سے بھی دیا جاتا ہے، تو وہ بھی زمین سے جو نکلتا ہے وہ بھی تم نے دینا ہے، اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ عمدہ ہونا چاہیے، بہترین چیز ہی تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہم کھجوروں والے تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق کچھ لے کر آتا، اور ایک خوشہ لے آتا، دو خوشے لے آتا، اور آ کر مسجد نبی میں ان کو لٹکا دیتا۔ کھجور کے درخت تھے، ان کے خوشے لاتے، کھجور کے کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کو لٹکا دیتے، اور پھر جو صفہ والے تھے، جو مسجد نبی میں فقراء تھے، تو وہ اپنی سٹک کے ذریعے، چھڑی کے ذریعے ان خوشوں پہ وہ چھڑی مارتے اور کھجوریں نیچے گرتی اور وہ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام صدقہ کرتے تھے، اپنے جو ان کی کمائی تھی یا جو زمین سے ان کو ملا تھا تو اس کو لے آتے، اور اس سے مراد نفلی صدقہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو فرضی صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، تو اس میں بھی طیب چیز، عمدہ چیز ہی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو نیکی کا شوق نہ تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسی کھجوریں لے آتے کہ جو عمدہ نہ ہوتی تھی، ردی قسم کی کھجوریں ہوتی، اور وہ خوشہ اتار کر لے آتے اور وہ بھی وہاں پر لٹکاتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ عمدہ چیز لے کر آیا کرو۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، تو فرمایا کہ عمدہ چیز اللہ کے راستے میں لایا کرو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم سب سے عمدہ مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے اور وہ لے کر آتے تھے۔ تو عمدہ چیز جو بہترین چیز ہے، تو اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی رغبت ہے اس آیت میں، اور اس سے مراد نفلی صدقے کا ذکر ہے، لیکن فرض زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ عمدہ چیز ہی دی جائے۔ تو پھر فرما دیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ جو اس میں بیکار اور ردی چیزیں ہیں ان کو نہ ملاؤ اس صدقے میں۔ تنفقون، تم اس کو خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اگر کوئی تمہیں دے دے، گفٹ دے دے، ایسی بیکار چیز دے دے، تو تم خود نہیں لوگے۔ یہ کیا گفٹ دیا اس نے، کیا ہدیہ دیا ہے؟ الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو، حیا کر لو کہ یار یہ گفٹ دینے والا ہے، چلو اس کی حیا کرتے ہو، بندہ لے لیتا ہے، لیکن تم دل سے اس چیز کو قبول نہیں کرو گے۔ تو جب تم خود نہیں قبول کرتے تو اللہ کے راستے میں ایسا مال خرچ کرتے ہو، تو کیا اللہ کے راستے میں ایسا مال خرچ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جیسے تمہیں حیا یہ روکتی ہے کہ منع نہیں کرتے تو لے لیتے ہو، ورنہ تمہیں خود وہ چیز لینے کو جی نہیں کرتا، تو اللہ کے راستے میں بھی عمدہ مال دینا چاہیے۔ تو ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ بات کا کہ عمدہ چیز، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ چیز، حلال چیز اللہ کے راستے میں دی جائے۔ تو یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ حلال، کیونکہ حرام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اگر حرام مال ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو صدقہ کی قبولیت کی یہ شرط بھی ہے کہ حلال سے ہو، اگر حلال سے نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ میں بھی عمدہ چیز ہونی چاہیے، اور حلال ہوگا تو تبھی۔ تو یہ جو صدقہ ہے اس سے مراد اگرچہ نفلی ہے، لیکن فرضی صدقہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے سورہ توبہ میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات کیا ہیں فقراء اور مساکین کے لیے، تو وہاں پر صدقات سے مراد کیا ہے؟ فرضی صدقہ زکوٰۃ مراد ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم ہے احادیث میں کہ عمدہ چیز ہی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دی جائے، اور اگر آپ نفلی طور پر صدقہ کرتے ہیں تو اس میں بھی۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو زمین سے نکلتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ عشر دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا۔ جب آپ نے فصل کو کاٹا ہے تو اس میں جو عشر ہے تو وہ دینا ہے۔ جب نصاب کو وہ پہنچ جائے تو پھر دینا فرض ہو جاتا ہے، لیکن نفلی طور پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کی فصل ہوئی ہے، گندم ہے، چاول ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس میں سے جو پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے عشر اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ تو فرض ہے نا۔ اور یہ جب نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کتنا ہے؟ 600 کلو گرام ہے، یعنی 600 کلو گرام وہ دانے ہیں یا جو چیز بھی ہے،
وہ آپ کے پاس موجود ہے، تو اس میں سے آپ نے کیا دینا ہے؟ عشر۔ عشر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 10% اس میں سے دینا ہے، 10% اس میں سے دینا ہے، یا نصف عشر دینا ہے۔ تو اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا جائے تو پھر کیا ہے، یعنی محنت لگی ہے اس پر، خود زمین سے کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے فصل کو دیا گیا ہے، تو اس میں سے 5% دیں گے، اس کو کہتے ہیں نصف عشر۔ اور اگر بارانی پانی ہے یا چشموں کا پانی ہے جو خود بخود ہی پانی لگ رہا ہے، بارش کی وجہ سے لگ رہا ہے، تو پھر اس میں سے کیا دیا جائے گا؟ 10%، 10% اس میں سے دیا جائے گا۔ اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ جیسے جو بھی انسان کماتا ہے تو اس میں سے 2.5% سال کے بعد، جب نصاب کو وہ رقم پہنچ جائے تو سال کے بعد اس میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ فقراء اور مساکین کا یہ حق ہے، ان کو دیا جائے 40%، اور جو تقریباً 2.5% بنتا ہے۔ اور جو زمین ہے اس میں سے کتنا دینا ہے؟ اس میں سے عشر دینا ہے۔ جب آپ کی پیداوار 600 کلو گرام ہو تو اس میں سے آپ عشر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تفصیلی مسائل ہیں، یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں عمدہ چیز خرچ کرو، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ حلال چیز خرچ کرو۔ اگر حرام کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم خرچ کرتے ہو تو اس میں تمہارا ہی بھلا اور فائدہ ہے۔ حمید، اور اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے۔ جی، اس آیت میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو سوال وہ لانچ کر دیا جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان، شیطان، یعدکم، تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقر، تنگ دستی کا، ویأمرکم، اور تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، یا برا بخل، اس کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتا منہ، بخشش کا، وعدہ کرتا ہے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اس سے، یعنی اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ تو شیطان انسان کو ڈراتا ہے، وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو فقر کا ڈراوا دیتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت ہی برا گناہ۔ فحاشی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی قول یا فعل جس میں بہت بڑی قباحت ہو، بہت ہی برا کام ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحشا۔ جیسے زنا ہے، قوم لوط کا عمل ہے، وغیرہ۔ اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ بہت قبیح درجے کا بخل مراد ہے، یعنی وہ تمہیں بہت برا بخل، کنجوسی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ نہیں خرچ کرنا مال، مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، لوگوں کو دیتے رہو گے، کوئی اپنی فکر بھی کر لو۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور بخل کا، برے بخل کا وعدہ کرتا ہے تم سے، اور تمہیں حکم دیتا ہے، یا تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فقر کا حکم دیتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ فحاشی کا، برائیاں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں بخشش تمہیں مل جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو معافی ملے گی، اور اللہ کا فضل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ فصل کے عشر کا نصاب کتنا ہے؟ جی، کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے کہ 400 کلو گرام۔ انہیں اچھی طرح سبق سننے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے 300 کلو گرام، انہیں بھی مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جن نے جواب دیا 600 کلو گرام، تو ان کا جواب درست ہے۔ توجہ سے سنیں تاکہ آپ غلط جواب نہ دیں۔ تو 71% لوگوں کا جواب درست ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جی، تو شیطان انسان کو دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر نیک کاموں میں خرچ کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح فحشاء سے مراد کیا ہے؟ بخل کا حکم دیتا ہے۔ اور شیطان برے کاموں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل چاہتے ہیں۔
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے کہ جب بھی صبح ہوتی ہے، ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کے بدلے میں اور عطا کر دے، خرچ کرنے والے کو اس کی جگہ اور دے دے۔ کون دعا کرتا ہے؟ فرشتہ دعا کرتا ہے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا کر دے، اس کو اس کے بدلے میں اور دے دے۔ اور جو ہاتھ روکتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ فرشتے کی بدعا کیا ہے کہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ صحیح البخاری میں ہے کہ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے، خرچ کرنے والا ہے، اس کو کیا کر، اس کے بدلے میں اور دے دے، اور جو روکنے والا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کا دوسرا فرمان کیا ہے؟ ما نقص الصدقۃ من مال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ جبکہ شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اور وہ اس طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ جی، سوال آپ کے سامنے آ گیا، اگلی آیت کا ترجمہ سنیے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، وہ عطا کرتا ہے حکمت، حکمت کہتے ہیں دانائی کو، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جسے عطا کی گی الحکمت، حکمت دانائی، فقد اوتیا خیرن کثیرا، تو تحقیق کو دیا گیا ہے خیرن، بلائی، کثیرا، بہت زیادہ۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقلوں والے۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم اور علم ہے، صحیح بصیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ حسد سے مراد لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک صرف دو چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کہ جس انسان میں دو خوبیاں ہوں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اسے رائے حق میں خرچ کرنے کی توفیق دے دی، تو اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ انسان رشک کرے کہ دیکھیں یہ کتنا عظیم انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا اور یہ اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتا ہے، تو انسان رشک کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے، دین کی تعلیم کا، علم کا صحیح فہم عطا کر دے، اور وہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے، لوگوں کے مسائل کو حل کرے۔ تو فرمایا کہ اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں کتاب العلم اس باب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو دو اشخاص پر رشک کیا جا سکتا ہے، تو وہ کون سا دوسرا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا کر دیں؟ پہلے آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بدعا کرتا ہے، اور بدعا کیا کرتا ہے کہ اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال میں اضافہ کر دے۔ کیا خیال ہے؟ یہ دوسرا آپشن تھا جس کو بعض لوگوں نے کلک کیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بدعا جب ہوگی تو پھر یہ تو دعا ہوگی نا کہ جو کنجوس ہے تو اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ ایسا تو آپ بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کس سے مانگتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیتا، تو آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کر دے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو دیا جو خرچ ہی نہیں کرتا، کسی ایسے شخص کو دے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ تو بدعا کیا کرتا ہے کہ اللہ ہاتھ روکنے والے کے مال کو تلف کر دے، اس کو ضائع کر دے۔ تو اس لیے کنجوسی درست نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو 83% لوگوں کا جواب درست رہا۔ جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ جی، تو اس کے بعد حکمت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ علم و بصیرت، دانائی، دین کا علم، اس کا فہم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا کون سا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت، دانائی اور دینی علم دیا ہے، اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان اس کی واضح و نصیحت بھی کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ تو جس کو حکمت مل گئی فقط اوتی خیرن کثیرا، تو یہ بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقلوں والے۔ لب کی جمع ہے الباب، لب کہتے ہیں عقل کو، جس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھری اور پاکیزہ عقل، اس کو کہتے ہیں لب۔ اور ہر عقل کو لب نہیں کہتے، بلکہ جو صاف ستھری اور پاکیزہ عقل ہو اس کو لب کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ الباب۔ تو اولو الالباب کا مطلب ہوگا کہ جو عقلوں والے ہیں، تو عقلوں والوں کے لیے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ جی۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ، کوئی بھی خرچ کرنا، کوئی بھی خیرات، او نظر تم، یا تم نظر مانتے ہو، من نظر، کوئی نظر، یا تم نظر مانو، من نظر، کوئی نظر، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی مددگار۔ تو جو تم خرچ کرتے ہو، وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نفقت، کوئی بھی خیرات، یعنی اللہ کے راستے میں جو بھی تم خیرات کرتے ہو، کوئی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو، کوئی بھی نظر، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو نظر کسے کہتے ہیں؟ نظر کا مطلب ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں ہے، جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے اس کو اپنے اوپر فرض کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں۔ مثلا کوئی نفل نماز ہو، یا نفلی روزہ ہو، یا صدقہ یا نفل حج وغیرہ ہو، یعنی کوئی کام نوافل ادا کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، صدقہ نفلی طور پہ کرنا وہ فرض نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، تو یہ کیا ہوگی؟ نظر ہوگی۔ تو نظر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظر مطلق اور دوسری ہے نظر معلق۔ تو نظر مطلق یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرط لگائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کوئی نیکی لازم کر لینا۔ مثلا یہ کہہ دے کوئی انسان کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ یا اتنے دن تہجد پڑھوں گا، یا میں اتنے نفل ادا کروں گا، یہ یا میں عمرہ کروں گا، کوئی شرط نہیں لگاتا، کیا کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنے دن میں تہجد ادا کروں گا، اتنے دن میں نفلی روزے رکھوں گا، میں عمرہ کروں گا، کوئی شرط نہیں ہے، مطلق نظر ہے۔ تو یہ بہت اچھی نظر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر مطلق۔ اور دوسری نظر کیا ہے؟ نظر معلق۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان شرط لگاتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا نفل ادا کروں گا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ نے شرط لگا دی، اس کام کو معلق کر دیا کہ یہ کام ہوگا تو میں کروں گا۔ تو یہ نظر پسندیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شرط کا محتاج نہیں ہے کہ ہم یہ شرط لگائیں گے تو تب وہ کام ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہی نہیں ہے، جب کہیں پھنستا ہے نا، پھر کیا کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، تو بخیل آدمی اس سے مال نکل جاتا ہے، اور اس سے آپ کو شرط لگانے سے تقدیر میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ تو یہ نظر معلق ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ نظر مطلق ہو یا نظر معلق ہو۔ اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہوگا تو میں اللہ کے راستے میں اتنا مال صدقہ کروں گا، وہ کام ہو گیا تو اب نظر کو پورا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، فرض ہے۔
تو اگر کوئی شخص پھر نظر کو پورا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا تو اس پر کفارہ دینا ہوگا، اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کا کفارہ ہے وہی اس کا کفارہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں تمہاری نیت اور عمل سے واقف ہے۔ اس میں ایک طرف مخلصین کے لیے وعدہ ہے اور دوسری طرف ریاکار اور غیر اللہ کی نظریں ماننے والوں کے لیے وعید بھی ہے کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی صورت میں رہائی نہیں مل سکتی، جو غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تمہاری نیتوں کا بھی علم ہے۔ جی، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ نظر کا معنی کیا ہے، اس کا جواب آپ دیں، اور اس کے ساتھ اگلی آیت کا ترجمہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان تبدو، اور اگر تم ظاہر کرو یعنی علانیہ دو، الصدقات صدقات کو، اگر تم صدقات کو علانیہ طور پر دو، فنعم ہی، تو اچھی بات ہے، ہی یہ، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دے دو فقراء کو یا پہنچا دو فقراء کو، تنگ دست لوگوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور وہ دور کرے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ، یعنی تمہارے کچھ گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جائے گا صدقہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے، جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر، وہ خبر رکھنے والا ہے۔ سوال یہ تھا کہ نظر کا معنی کیا ہے؟ جواب دیا گیا ہے وعدہ کر لینا، یہ جواب درست نہیں ہے۔ صحیح جواب کیا ہے کہ اپنے آپ پر وہ چیز فرض کر لینا جو فرض نہیں تھی، تو یہ جواب درست ہے۔ 88% لوگوں کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اب اس میں صدقات کو اعلانیہ طور پر کرنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص چھپا کر صدقہ کرتا ہے اور فقراء تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَنِعِمَّ ہِیَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں تھا نعم ما، کہ اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ تو اعلانیہ صدقہ کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے، بشرطے کہ خالص نیت سے ہو، ریاکاری سے خالی ہو۔ یہ مطلب نہ ہو کہ میں علانیہ طور پر کروں گا، اعلان کروں گا تو لوگ خوش ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صدقہ برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر اعلانیہ صدقہ کرنے میں نیت خالص ہے تو یہ اچھا کام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آدمی بخل اور حقوق ادا نہ کرنے کی تہمت سے بچ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بخیل آدمی ہے یا یہ حقوق ادا نہیں کرتا، تو جب اعلانیہ طور پر دے گا تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ترغیب بھی ہو سکتی ہے کہ اور لوگ بھی مال کو خرچ کریں گے، جیسے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا اعلانیہ طور پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لا کر پیش کر دیا۔ اسی طرح دوسرے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر صدقہ کیا۔ تو اعلانیہ طور پر بھی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن نیت اس میں خالص ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، یعنی صدقہ اعلانیہ دینا بھی گو اچھا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، ریاکاری سے یہ بعید ہوتا ہے۔ اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے کون سا صدقہ مراد ہے؟ اس سے نفلی صدقات مراد ہیں، اور اس کے برعکس جو فرض زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی پوشیدہ دیر پر دینا جائز ہے، مگر اسے لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے، کہ تاکہ زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت نہ لگے۔ یعنی اگر چھپا کر دیں گے تو لوگ کہیں گے اس نے زکوٰۃ نہیں دی، سامنے دے دیں گے تو وہ تہمت نہیں لگے گی، جبکہ نماز اور زکوٰۃ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ اور متعدد احادیث میں نفل صدقات کو پوشیدہ طور پر دینے کی فضیلت موجود ہے، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ سات آدمی وہ ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے مال خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، اتنا چھپا کر وہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے۔ اور اس شخص کے واقعہ سے بھی خفیہ صدقہ کی فضیلت اور برکت معلوم ہوتی ہے، کہ جس نے ایک رات خفیہ صدقہ کیا تو ایک چور کو جا کر دے دیا، اور پھر دوسری رات کیا کیا
ایک زانیہ کو دے دیا، اور تیسری رات کس کو دیا؟ صدقہ کیا تو غنی کو دے دیا، یعنی اس نے چپکے سے صدقہ کیا تھا۔ تو اس میں بھی یہ فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ چھپا کر فقراء کو دینے میں ان کی پردہ پوشی بھی ہوتی ہے، اور میں تو الفقراء، آ کے تم فقراء تک پہنچا دو، فهو خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی صدقہ آپ نے کیا اور خاموشی سے فقراء کو جا کر دے دیا، تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ ریاکاری سے محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسرا فقراء کی پردہ پوشی ہوگی۔ اور اگر جو انسان کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں، تو ان کی پردہ پوشی ہوگی، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا من سیئاتکم ویکفر عنکم، اور من تبعیض کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ کیا کچھ گناہ، یعنی کم یا زیادہ جتنا مال خرچ کریں گے اس کے لحاظ سے گناہ معاف ہوں گے۔ علاوہ ازیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو مال خرچ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ لیکن کچھ گناہ کیا ہیں کہ وہ یہ صدقہ کرنے کی اس کی برکت سے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ جی میرے خیال میں کافی ہے سبق یہاں تک۔ 5 منٹ باقی ہیں، 7:30 ہم نے شروع کیا تھا اور 8:25 ہو گئے ہیں۔ تو آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہم کلاس کو پھر اینڈ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔